وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں میری نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ساری نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دو خاص انعامات سے نوازا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں جو سب سے بیش قیمت شے تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مرحمت فرمائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو بیش قیمت انعام اس امت کو دیا گیا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، اور دوسری شے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ اس امت میں نے جن کو بھیجا ہے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے وقت کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے سے جا رہے ہیں اور ایک چٹان پر نظر پڑی، اور وہ چٹان نہایت ہی خوبصورت تھی۔ یہ خیال دل میں آیا، یا اللہ یہ چٹان اتنی حسین و جمیل ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور اس چٹان کے اندر سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوا، جس کے جسم کے ہر عضو سے اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے بندے، اس چٹان کے اندر آپ کتنی مدت سے اللہ کی یاد میں مشغول ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، 400 سال سے ہم اس چٹان کے اندر اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا، یا اللہ اس سے بڑا ولی کوئی اس کائنات میں نہیں ہو سکتا کہ جو 400 سالوں تک تیری یاد میں مشغول ہے۔ تو شخص نے جواب دیا، اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کائنات میں آئی، اور آپ کی امت کا یہ مقام ہوگا کہ آپ کی امت کا کوئی فرد شب برات کی ایک رات میں آدھی رات وہ سوئے گا اور آدھی رات اللہ کی عبادت میں رہے گا۔ اس امت کا یہ مقام ہوگا کہ اس شخص کے اس آدھی رات کی عبادت ان 400 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نبی ضرور ہوں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ مجھے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں بھیج دے۔ یوں تو بہت سارے نبیوں نے دعائیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور ایسا نظام بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجے گا،
اور اب جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے نبی بن کر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس امت میں بھیجا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، اور انسان کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے انسانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنین کی جماعت ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذات اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کے بعد سب سے مقدس ذات ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اس وقت بھیجا جب یہ کائنات ظلم و بربریت سے بھر چکی تھی، ہر طرف شر و فساد برپا تھا، اور انتہائی خطرناک دور، ایسے دور میں زندہ بیٹیاں درگور کی جاتی تھیں، اور ہندوستان کی سرزمین کا یہ عالم تھا، اور یہاں پر جو رسم و رواج تھا کہ اگر کوئی شوہر کا انتقال ہو جاتا اور اسے جلایا جاتا تو اس وقت کا یہ دستور تھا کہ اس کے ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو جلایا جاتا تھا۔ یہ ظلم اس ہندوستان کی سرزمین میں ہو رہا تھا، اور زمانے جاہلیت کے اندر سعودیہ کی سرزمین میں جب کوئی بیٹی اس دنیا میں آتی، باپ اپنے ہاتھوں سے اسے درگور کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا۔ آخرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ زمانہ آیا کہ ایک صحابی آئے اور آ کے درخواست کی، یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کے اندر مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا گناہ ہے؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا، میری ایک 4 سال کی بیٹی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ بیٹی کا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، ذلت محسوس ہوا کرتی تھی، اور میری 4 سال کی بچی تھی، میں جدھر جاتا لوگ مجھے ذلیل کرتے، عار دلاتے۔ آخرکار ایک دن میں غصے میں آیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج گھر جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دوں گا۔ آخرکار میں اپنی بیٹی کو لیا ساتھ میں اور گاؤں سے باہر گیا، گڑھا کھود رہا تھا میں، اور مٹی میرے سر پہ گر رہی تھی، میری بچی اسے جھاڑ بھی رہی تھی، یہ پوچھ بھی رہی تھی، لماذا تحفر یا ابی، ابا حضور یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ لیکن میرا دل اتنا سخت تھا، میں نے اپنی بچی کی باتوں کا بھی خیال بھی نہیں کیا، گڑھا کھودتا رہا۔ آخرکار گڑھا کھود کر اپنی زندہ بیٹی کو میں نے درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ میری بچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن مجھے رحم نہ آیا اور میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ صحابی رسول بھی رو رہے تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے کے جو گناہ ہیں اسلام میں داخل ہوتی ہی وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ ظلم کا یہ عالم تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا،
اور انگلینڈ، امریکہ، یوروپ کے اندر عورتوں کو ایک جانور سے بھی کمتر سمجھا جاتا تھا، عورتیں بیچی جاتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا میرے محبوب نے کہ عورت کا مقام اسلام میں اتنا دیا کہ اگر بیٹی، ایک صحابی خود فرماتے ہیں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جن کی 3 بیٹیاں ہو جائیں اور انہوں نے اس کی صحیح تربیت کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ارشاد فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح رہوں گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹی ہو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 ہی بیٹی ہو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی بیٹی ہی نہ ہو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر اس کی خالہ ہوں، پھوپھی ہوں، بہن ہوں، یہ اگر ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ کائنات بھری ہوئی تھی ظلم و زیادتی سے، اللہ وحدہ لا شریک کو رحم آیا اس کائنات پر۔ آخر وہ دن آ گیا بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ یمن سے نکلا کہ بیت اللہ شریف کو ڈھا دیں گے، مٹا دیں گے۔ یمن کے اندر اس نے بیت اللہ کو بنایا، جعلی بیت اللہ بنایا، اور اس نے سوچا کہ جب تک وہاں مکے کی سرزمین میں بیت اللہ رہے گا میرے اس جعلی بیت اللہ میں کوئی نہیں آئے گا، تو اسے بنا کر کے اس نے سوچا کہ بیت اللہ کو منہدم کر دیں، اور اسی ناپاک سازش کے تحت وہ بیت اللہ میں داخل ہوا۔ عبد المطلب سے باتیں کی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ابرہہ نے سوچا اب تو راستہ صاف ہو گیا ہے، اب مجھے بیت اللہ گرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آخرکار ہاتھیوں پر سوار ہو کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا، اور یہ چڑیاں وہ جوش میں یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ کنکریاں لے کر آئیں، اور وہ کنکری گراتی، جس پر بھی وہ کنکری گرتی وہ بے ہوش ہو جاتا، مر جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی